بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا رب مہربان کے نام اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ناظرین، عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کی یہ ویڈیو ایک خوبصورت تحفہ ہے ضلع گجرات کے ان تمام عشاقان کا جو بوکن شریف سے وابستہ ہیں۔ جب بھی گجرات کا نام آتا ہے، بوکن شریف کا نام ذہن کے دریچوں کو معطر کرتا ہے۔ بوکن شریف کیا ہے اور یہ کتنی صدیوں پر محیط علم و فضل کی داستان ہے، بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ میرا آج کا ویلاگ، میری آج کی ویڈیو بڑی خاص ہے۔ آج 25 ستمبر ہے، اور ناظرین، آج کے دن ہی اس دنیا میں وہ بچہ وارد ہوا جس نے ایک عالم کو اپنی لطافت و نزاکت سے معطر کیا اور اپنے علم و فضل سے علم کا نور بانٹا۔ یہ داستان، یہ کہانی بڑی پرانی ہے جو ایک صدی پر محیط ہے۔ ایک صدی پہلے اوچ شریف سے سادات کا بخاری قبیلہ ہجرت کر کے ضلع گجرات پہنچا، اور انہوں نے اپنا مسکن بنایا بوکن شریف قصبے کو۔ پیر قاسم شاہ اور غوث شاہ بڑے تھے اس خانوادے کے۔ سلسلہ نسب چلا ناظرین، تو پھر پیر عبدالشکور نے اپنے قبیلے کی باغ ڈور سنبھالی۔ آپ اپنے وقت کے ایک نامور معلم تھے، خطیب تھے۔ ایک عرصہ آپ نے صدر معلم کے فرائض سر انجام دیے، اور ان کے بعد ان کے صاحبزادے پیر سید سعید شاہ وہ ایک عرصہ تک علم و فضل اور تبلیغ کے مشن سے وابستہ رہے۔ نصف صدی تک پیر سید سعید شاہ نے اس قصبے بوکن شریف میں اپنے پرکھوں کے ورثے کو سنبھال کر لوگوں میں امید، علم اور آگہی بانٹی۔ 25 ستمبر 1950 کی بات ہے کہ پیر سید سعید شاہ کے آنگن میں ایک پھول کھلا، جس پھول نے ایک عالم میں اپنی بہار دکھلائی، اور آج دنیا اس کی لطافتوں، نزاکتوں سے جلوہ افروز بھی ہوتی ہے اور اپنے دامن کو بھرتی بھی ہے۔ اس بچے نے اپنی خاندانی روایات کے مطابق، جو سادات کی دیرینہ روایت ہے، اپنے ننیالی قصبہ سودرا میں پرورش پائی، پلے بڑھے اور وہاں سے تربیت حاصل کی اور تعلیم مکمل کی۔ ناظرین، اس نوجوان نے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جو پیدا ہوا 25 ستمبر 1950 کو، اس نے اپنی زندگی کا آغاز پیشہ معلمی سے کیا۔ منڈی بہاؤدین کے قصبہ والا میں پہلی پوسٹنگ بطور معلم ہوئی۔ حسن اتفاق کہہ لیجئے، اسی دوران ان کی ملاقات ہوئی جسٹس پیر سید کرم شاہ الازہری سے۔ ملاقات کیا تھی؟ تالیف قلب کا بہانہ تھا، دل کی کایا پلٹنے کا ایک سبب بن گیا۔ مرشد کی نگاہ نے بھی بھانپ لیا کہ اس نوجوان کے سینے میں عشق کا ایک طوفان موجزن ہے۔ تڑپ بے قراری میں بدلی تو اس نوجوان نے تحصیل علم کے لیے بوکن شریف سے سیدھا بحیرہ شریف کا سفر اختیار کر لیا۔ نوجوان طالب علم کی وارفتگی، اس کا جذب شوق علم کے لیے، اس کی تڑپ دیکھتے ہوئے استادوں نے بھی اپنا دامن جو تھا اس کو وا کر دیا اور اعزازی ڈگری سے نواز دیا، شہادت العالمیہ کی۔ یہ اعزاز آج تک بحیرہ شریف کے کسی فارغ التحصیل طالب علم کا مقدر نہیں بنا۔ یہ اعزاز، یہ تکریم بھی صرف اور صرف اسی نوجوان کا مقدر تھی۔ تحصیل علم کے بعد اپنے قصبہ بوکن شریف لوٹے اور 1976 میں ایک مدرسے کی بنیاد رکھ دی۔ ترقی کا سفر جاری رہا۔ شعبہ حفظ کا آغاز ہو گیا 1980 میں، اور 1981 میں درس نظامی کا سنگ میل بھی عبور کر لیا۔ عمر بھر کی ریاضتوں اور بحیرہ شریف سے وابستگی اور اپنے مشن سے سچائی نے آج یہ صلہ دیا ہے کہ بوکن شریف میں جو سفر ایک معمولی سی درسگاہ سے شروع ہوا تھا، آنے والے وقت میں یہ یونیورسٹی بننے جا رہا ہے۔ سارا کچھ مکمل ہے۔ عنقریب آپ خوشخبری سنیں گے بوکن شریف یونیورسٹی کا۔ ناظرین، آج یہاں 7 کیمپسز میں 11,000 سے زائد طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہیں۔
اب تلک 34,000 طلبہ و طالبات فیض پا کر عملی زندگی میں لوٹ چکے ہیں۔ 12 کیمپس ہیں جو زیر تعمیر ہیں۔ اور ناظرین یہاں ایک خوبصورت بات بتاتا چلوں، 1992 کا ذکر ہے، پاک فوج کا ایک وفد آیا، بوکن شریف کا دورہ کیا اور پیر سید زاہد صدیق شاہ صاحب سے سوال کیا کہ آپ کے پاس رہائش پذیر زیر تعلیم طلبہ و طالبات میں سے کتنے بچے یتیم ہیں؟ آپ خاموش رہے۔ بار بار استفسار پر آپ گویا ہوئے کہ جب تک میں زندہ ہوں کوئی بچہ یتیم نہیں ہے۔ جی ناظرین، آج کم و بیش ضلع گجرات اور باہر 2 لاکھ عقیدت مند ہیں جو آستانہ عالیہ بوکن شریف سے جڑے ہوئے ہیں، جو پیر سید زاہد صدیق شاہ صاحب کی شخصیت کے طلسم میں جکڑے ہوئے ہیں، جو محبت کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ ان کی مثال شمع کے پروانوں جیسی ہے۔ اور محبت تو دیکھیے اپنے آستانے سے، اپنے پیر خانے سے، کہ جب ککرالی میں تاریخی مسجد خوشبوئے کرم کا افتتاح تھا تو سجادہ نشین حضرت پیر سید امین الحسنات شاہ صاحب تشریف لائے تو انہوں نے باقاعدہ لقب دیا پیر سید زاہد صدیق شاہ کو سفیر الامت کا، سفیر بھیرا شریف کا، سفیر ضیاء الامت کا اور جانشین ضیاء الامت کا۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے ایک شاگرد کے لیے، یہ کتنا بڑا انعام ہے ایک شاگرد رشید کے لیے۔ اس کو سفیر قرار دے دیا گیا ضیاء الامت کا، اس کو جانشین قرار دے دیا گیا ضیاء الامت کا۔ ناظرین، پیر سید زاہد صدیق شاہ صاحب کے 4 بیٹے ہیں اور رب نے ان کو شب گزاریوں کا، تہجد گزاریوں کا، آہوزاریوں کا صلہ یوں دیا کہ 4 بیٹوں نے اپنے سینے میں قرآن کا نور جو ہے اس کو محفوظ کر رکھا ہے۔ 4 بیٹے حافظ قرآن، 4 اب گامزن ہیں ڈاکٹریٹ کی سفر۔ بڑے بیٹے پیر سید حامد شاہ صاحب نے PhD مکمل کر لی ہے، یونیورسٹی آف گجرات میں وہ تحصیل علم سے وابستہ ہیں۔ ان کے بعد پیر سید عتیق شاہ صاحب ہیں جو قانون کی اعلیٰ ڈگری کی دہلیز پر ہیں۔ اور جب ان کے یہ بیٹے قومی چینلز پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، اپنے سخن کے موتی بکھیرتے ہیں، تو دیکھنے والوں اور سننے والوں کو ایک خوشگوار احساس ہونے لگتا ہے۔ اس عمر میں ہی انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا، اپنے علم کا، اپنے فیض کا لوہا منوا کر یہ ثابت کر دیا کہ یہ خانوادہ اپنی روایات کو لے کر بڑی خوبصورتی سے آگے چل رہا ہے۔ ناظرین، آج جنم دن ہے اس ہستی کا جس کو دنیا پیر سید زاہد صدیق شاہ کے نام سے جانتی ہے۔ 2 لاکھ عقیدت مند، سفر صرف بوکن شریف تک رکا نہیں، تھما نہیں، پورے ضلع گجرات میں سینکڑوں مدارس، مساجد، درسگاہیں جو پیر سید زاہد صدیق شاہ کے انتظام و انصرام میں کامیابی سے چل رہی ہیں۔ آزمائش بڑی طویل ہے۔ اپنی درسگاہ میں زیر تربیت، زیر تعلیم 12,000 سے زائد طلبہ و طالبات کا خیال رکھنا، ان کی ضرورتیں پوری کرنا، رات گئے تک ان کے خیال میں وقف کرنا، پھر شب گزاری، تہجد گزاری، بڑا کم وقت ملتا ہے سید کو آرام کا، اور اس پر پورے ضلع کے عقیدت مندوں کی چھوٹی چھوٹی سی خواہشیں ہیں۔ کوئی اپنی بیٹی بیٹے کا نکاح آپ سے پڑھائے بغیر اطمینان نہیں پاتا۔ ہر خاص و عام کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کوئی پیارا عزیز دنیا سے رخصت ہوا تو جنازہ سید پڑھائیں، خوشی غمی میں شرکت کریں، کسی دکان کا افتتاح ہو، نئے کاروبار کا آغاز ہو تو سید موجود ہوں۔ بڑا کڑا امتحان ہے۔ ہم سارا دن دیکھتے ہیں سید کو سڑکوں پر رواں دواں، محو سفر، گامزن۔ تو آج اتنے برس کے بعد بھی جب آپ سید زاہد صدیق شاہ کے چہرے پر ایک نظر دوڑاتے ہیں تو چہرے پر چھایا ہوا اطمینان، اطمینان سے پھوٹتا نور، اور نور کے گرد حالہ شگفتگی کا، علم و فضل کا، کامل شادابی کا اور اپنے رب سے محبت کا
اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا۔ یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو ایک وجود کے سانچے میں ڈھلتی ہیں، جس وجود کو ہم سید زاہد صدیق شاہ کہتے ہیں۔ ایک عالی شان مشن، اور مجھے خوشی ہے کہ اپنی زندگی میں انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کے صاحبزادے ابھی سے درجہ کمال کو چھونے لگے۔ ناظرین، میں ضلع گجرات کے واسیوں کو اور پوری دنیا میں پھیلے ہوئے پاکستانیوں کو یہ پیغام آج کی اس خصوصی ولاگ کے ذریعے سے دینا چاہتا ہوں کہ کبھی فرصت ملے، موقع ملے تو ایک بار ضرور بوکن شریف کا وزٹ ضرور کر لیجیے، تاکہ آپ اپنی آنکھوں سے اس عظیم مشن کو اور سید کے فیض کو جب تک دیکھ نہ لیں گے تب تک شاید آپ کو میری باتوں کا یقین نہ آئے گا۔ میری دعا ہے کہ سید کا سایہ ہمارے سروں پر یوں ہی تا ابد قائم رہے، یہ شمع علم یوں ہی تا ابد تا قیامت جگمگاتی رہے، علم کا نور بانٹتی رہے، اور تشنگان علم اور پروانے جو ہیں یوں ہی فیضیاب ہوتے رہیں، اپنا دامن مراد بھرتے رہیں، اپنے دامن میں ان گلوں کو سمیٹتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ پیر جی کو خوشیاں، صحت، سلامتی، تندرستی، توفیق، ہمت عنایت کرے۔ بہت شکریہ ناظرین، میرا چینل عامر عثمان عادل کے نام سے ہے، اس کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کے نام یوں ہی زندگی کا پیغام ہمیشہ پہنچتا رہے۔